أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میں اسٹارٹ کری ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 178 سے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے. پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت ادائیگی ہو. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلہ ربی زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے مالک، اپنے ذکر کے لیے ہمارے ظاہری کانوں کے ساتھ ہمارے دلوں کے کانوں کو بھی کھول دے، اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے آسان فرما، اور اس کتاب کا جو حصہ بھی ہم پڑھیں اس کو ہمارے عمل میں لانے کی ہمیں توفیق دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی تو ہم نے آج انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 178 سے، اور لاسٹ جو ہم نے کیا تھا دیٹ واز آیت البر. پوری کلاس میں ہم نے ایک آیت کی تھی which was the main ayat regarding the explanation of what نیکی is. piety کیا ہوتی ہے، کس شخص کو نیک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اصل نیکی ہے کیا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے کیا کانسیپٹس ہوتے ہیں نیکی کے بارے میں، اور ریئل نیکی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. سو تھوڑا سا ریویژن ہم کر لیتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں کیا تھا، تاکہ اس نیکی کو جب ہم ری اسٹیبلش کر لیں تو پھر اس سے آگے رولز کے اوپر بات کریں. جی what was the main theme of آیت البر؟ آیت البر جو تھی اس کی مین تھیم کیا تھی، اس میں مین بات کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی؟ پلیز انمیوٹ کر کے اپنا خود سے بتا دیں because I can't see your raised hands جب میری اسکرین شیئر ہوتی ہے. جی اسما آپ بتائیں گی. جی آیت البر کی مین تھیم تھی نیکی کیا ہوتی ہے، جو کہ انسان کو ایک مکمل ابرار انسان بناتی ہے، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے اس میں
کسی جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے تو اس کی فاؤنڈیشنز جو ہوتی ہیں اس میں ایمان ہوتا ہے اس کا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کی جو اپنی پریکٹیکل آؤٹ ورڈز جو ہوتے ہیں جیسے اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو آگے جاتے ہیں تو پھر اس میں صبر آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک، صحیح بتایا آپ نے. اینڈ ایز ویل ایز یہ کہ ایک اگر سمرائز ہم اگر ایک پوائنٹ میں کریں تو وہ یہ بھی بات کہ ہم نیکی جو ہے وہ صرف کوئی ایک سرٹن آؤٹ ورڈ چیز کو، کسی ایک پریکٹیکل وے آف عبادت کو یا کسی بھی ایک چیز کو لے کے بیٹھ جانا اور اسی کو ہی فالو کرتے رہنا نیکی نہیں ہے. رادر نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے صرف اور صرف اللہ کی بات کو ماننا. اب چاہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یہ ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے تھے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا قبلہ کی ڈائریکشن چینج ہونے کے معاملے میں، جب کعبہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف چینج کیا گیا تھا قبلہ مسلمانوں کا، تو اس کے اوپر یہ تھا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف. بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لسن ٹو واٹ اللہ تعالیٰ از آسکنگ یو ٹو ڈو، اور نیکی صرف وہی ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو فالو کرو. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ ساری ڈیٹیلز آگے جو بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے، پھر یہ جو پہلی جو فاؤنڈیشن اس میں لے کی گئی تھی کیریکٹر کی بلڈنگ میں، اس میں پہلی تھی ایمانیات کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نیکی کرنا، ٹھیک ہے، نیکی سب لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی نیک کام کرنے میں بیسٹ آپ کے دماغ میں کیا ریزن ہو سکتا ہے جو آنا چاہیے؟ کوئی بھی کام نیک کرنے کے لیے سب سے زیادہ بہترین ریزن جو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ میں بتاؤں؟ اللہ کی خوشنودی. ہاں جی بالکل، آپ دونوں نے بالکل ٹھیک بتایا کہ نیکی کرنے کا بہترین جو چیز ہمارے دماغ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، میں اس میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ نیکی کر رہی ہوں. دیٹ کین بی دا بیسٹ ریزن. اور سدرا سب سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اس کے بعد نیکی کریں تو وہ نیکی قبول ہوگی. ٹرو دیٹ، بالکل، کہ آپ کا ایمان کمپلیٹ ہی تب ہوگا جب آپ ان سب کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، اور تبھی کوئی بھی کام نیکی میں کاؤنٹ ہوگا. ادروائز ایمان نہیں ہے تو آپ بے شک اچھا کام جتنا بھی کر لیں وہ نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگا. جی اچھا، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد ان کی پہلی جو پریکٹیکل کام جو نیک لوگ کرتے ہیں اس میں بتایا گیا تھا کہ وہ آت المال علی حبہ، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اس کی محبت کے باوجود. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ اس کی محبت کے باوجود، کہ کیونکہ مال کی محبت تو کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، تو پھر کیوں ایسا یہ کہا گیا؟ جی فریہ باجی. دیکھیں وہی بات ہے نا، یہاں تو پہلے ہی فرما دیا گیا کہ مال کی محبت تو ایک نیچرل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو بنایا ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ مال سے محبت ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ دے دیا کہ مال سے محبت کے باوجود اس کو خرچ کرتے ہیں، یہ افضل بات ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل تو مال سے محبت کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کو جمع کر کے سینس کے نہ رکھنا، یہ اصل چیز ہے. اس کو اللہ کی راہ میں جہاں اللہ نے کہا ہے ویسا اس کو خرچ کرنا، یہ پرفیکٹ، وہاں پر ذکر ہے. بالکل ٹھیک. جی اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب وہ بتائیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کوئی جواب دیا، کہ وہ شخص کے ایک بندہ ہے جو کہ ریگولرلی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کیا لیکن وہ صرف یہی کام کرتا ہے، کیا وہ بندہ نیک ہے؟ کیا اس کو ہم ایک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس کے اوپر اس کو نیک کہہ سکتے ہیں؟ افشاں باجی ہیں، قوسیہ ہیں، جو پچھلی دفعہ تھا کلاس میں. مصباح were you there؟ آپ تھی میرے خیال سے پچھلی دفعہ. آپ سے پوچھتی ہوں میں ابھی فریہ باجی. اچھا بتائیے گا. بتاؤں؟ جی 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 بتائیں.
دیکھیں اس میں جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا گیا نا کہ اصل تو پہلے بنیاد بہت اچھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، بنیاد ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ جو اس کا جو گراؤنڈ لیول تھا وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اس کے دوسرا مرحلہ آتا ہے. تو ہمیں جو اپنا جو ہے نا وہ صرف عبادت، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ جو ہے زیادہ ہے معاملات کے اوپر اور وہ کم ہے عبادات کے اوپر. عبادات جو فرائض ہیں وہ اپنی اہمیت ہے، اور جو باقی معاملات ہیں اس میں بھی جو مسکین کے ساتھ ہمدردی کا عنصر ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. بالکل پرفیکٹ. ہم نے دیکھا تھا کہ فاؤنڈیشن جو تھی، جو ہم نے اپنے اندر کام کرنا تھا، وہ ایمانیات تھی، اور اس کے بعد اس کیریکٹر کی بلڈنگ کا جو گراؤنڈ فلور تھا نا، وہ انسانی ہمدردی کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، دیٹ واز اباؤٹ اسپینڈنگ آن پیپل اینڈ ہیلپنگ دا کمیونٹی اینڈ بلڈنگ دا کمیونٹی. اور اس کے بعد جو فرسٹ فلور تھا اس بلڈنگ کا، اس کے اندر یہ ساری یہ عبادات آ رہی تھی. تو فرسٹ فلور تو نہیں بن سکتا نا جب تک کہ فاؤنڈیشن اور گراؤنڈ فلور نہ بنے ہوں. سو دیٹ از وائی یس، جو بندہ صرف عبادت کرتا رہتا ہے اور اپنے ہی اندر بیٹھا رہتا ہے اور اس کو باقی دنیا سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بالکل نیک نہیں، رادر وہ گناہ گار ہے. جی اوکے، ناؤ کمنگ آن ٹو ٹوڈیز لیسن which is onwards from ayat number 178. اوکے، اب ہم نے جب نیکی کو اسٹیبلش کر لیا ہے تو اب کچھ رولز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کچھ رولز بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے اہل ایمان تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا. اچھا دیکھیں تھوڑا سا اب کچھ بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ کیا ہے اس کے بارے میں، سسٹم کیا ہے. بیسکلی چلے پہلے ایک دفعہ اس کا ترجمہ پہلے پورا وہ کر لیں کہ آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اس کی پیروی کی جائے گی معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے گی خوبصورتی کے ساتھ. اچھا دیکھیے وجہ کیا تھی. اب یہ قصاص کا قانون کس وجہ سے بتایا گیا. پہلے بیفور اسلام، کسی کا مائک انمیوٹ ہوا ہے پلیز اس کو میوٹ کر لیں، ڈسٹورشن آ گئی بیچ میں. بیفور اسلام ہوتا یہ تھا کہ جنگل کا قانون تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا کہ بیفور اسلام. ایک یہ بھی تھا کہ یہ جو ٹرائبل سسٹم تھا، ٹھیک ہے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے الگ الگ ٹرائبس تھے جو کہ مل کے رہتے تھے، اور یہ ٹرائبس اکثر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے رہتے تھے. دوستیاں کم ہوتی تھی، جنگیں زیادہ ہوتی تھی. اور اس میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ٹرائب کا بندے کو قتل کر دیتا تھا تو یہ نہیں تھا کہ جی اب اس کو کوئی پراپر لیگل سسٹم ہوگا، تو نہیں. اس میں یہ تھا کہ جو بھی ٹرائب اونچے لیول پہ ہوتا یا جو بھی ٹرائب زیادہ پاورفل ہوتا تھا، وہ دوسرے ٹرائب کے بندے کو آرام سے قتل کر دیتا تھا. جس طرح اس زمانے میں دو ٹرائبز جن کی ہم ابھی تک کافی ذکر کرتے آئے ہیں، بنو نذیر تھا اور ایک بنو قریظہ تھا. اب اس میں جو بنو نذیر تھا یہ بہت پاورفل تھے، اور یہ کیا کرتے تھے کہ مزے سے کبھی بھی بنو قریظہ کا بندے کو قتل کر دیتا تھا کوئی بھی جا کے. اور جب قتل کر دیتے تھے وہ لوگ آتے تھے کہ جی اچھا تم نے ہمارا بندہ مار دیا، تو کیا کرتے تھے کہ تھوڑی سی چند ہینڈ فل آف ڈیٹس جو تھے نا ان کو پکڑا دیتے تھے کہ لو بھائی ٹھیک ہے جاؤ، کوئی بات نہیں، ہو گیا تو ہو گیا. لیکن اور جب اگر کوئی چھوٹے ٹرائب کا بندہ بڑے ٹرائب کے بندے کو مار دیتا تھا تو ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایک بندے کے بدلے دو تین چار لوگوں کو قتل کر دیتے. اگر کبھی کوئی غلام کسی بڑے بندے کو قتل کر دیتا تھا یا بڑا بندہ غلام کو قتل کرتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ جی ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، میں نے تو غلام ہی کو قتل کیا نا، کوئی بات نہیں، تم جاؤ اس کے بدلے میرا غلام لے لو، میں آئی بی فری. ٹھیک ہے، تو اس قسم کا ایک لا لیسنس چل رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں رولز بتا دیے، اور اس میں یہ بات کہہ دی نا کتبہ علیکم، مطلب تمہارے اوپر لکھ دی گئی، تمہارے اوپر مطلب اب یہ فرض ہو گئی. کیا بات فرض ہو گئی کہ جب بھی کہ تم کیا کرو قصاص لو. اب قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص کا مطلب ہوتا ہے لائف فار اے لائف، کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہی شخص قتل ہوگا. اگر کوئی آزاد بندہ قتل کرے گا
تو اس کے بدلے میں وہی آزاد بندہ جس نے قتل کیا ہوگا اس کو مارا جائے گا. اگر کوئی غلام مرڈر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں غلام ہی مرڈر ہوگا, اور اگر کوئی عورت مرڈر کرتی ہے تو اس کے بدلے میں وہی عورت ہی کو مارا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ ادروائز اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جی عورت نے کیا تو کوئی بات نہیں, اس کے حص سے کہ ہم مردوں کو مار دیتے تھے. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عورت کو مار کے ہمیں کیا فائدہ, ہم اس کے اور اس کے ٹرائب کے مردوں کو ماریں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ, ہم نے ابھی پچھلی کلاس میں بھی یہ بات کی تھی کہ دین از آل اباؤٹ عدل, اٹس آل اباؤٹ بیلنس, اٹس آل اباؤٹ انصاف, انجسٹس. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی سب سے پہلے جو ایک ان کا برننگ ایشو تھا اس کے اوپر کیا کیا, ایک جسٹس کا سسٹم بتا دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر یہ تو بتا دیا کہ اس طریقے سے قتل ہوگا, لیکن پھر ساتھ کیا کیا دیا, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی طرف سے. ٹھیک ہے, یہ تو بتا دیا کہ جی تم نے قتل تو کرنا ہے, لیکن اگر اس کا بھائی مطلب یہ کہ یہاں پہ جو ورثاء ہیں جس شخص کا مرڈر ہوا ہے اس کی فیملی والے اگر اپنی طرف سے کچھ معاف کر دیں, ٹھیک ہے, معاف کر دیں گے تو اچھے طریقے سے اس کو ادائیگی ہوگی. اب کیا مطلب ہے, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بھائی کی کیا بات ہو رہی ہے, یہ کس کے بھائی کا کہاں سے ذکر ہو گیا. بھائی بیسیکلی کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بے شک جو مرڈرر تھا اس نے تمہاری فیملی کا بندہ مار دیا, ٹھیک ہے, بٹ اسٹل یہ بات یاد رکھو کہ بینگ مسلمز, بینگ ہیومنس, تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو. تمہارا یہ رشتہ بے شک وہ قاتل ہے تمہارے بھائی کا, لیکن تم لوگ مسلمان آپس میں بھائی ہو. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی ایک رحم کرنے کا بھی ایسپیکٹ بیچ میں ڈال دیا کہ دیکھو still consider him your brother, اور یہ بات اس کو فائنل مروانے سے پہلے یہ بات سوچ لو. اور اگر تم اس کو معاف کرنے کا سوچتے ہو تو then you have 3 options available. کیا options available ہوتی ہیں فیملی کے پاس؟ پہلی, قصاص, لائف فار اے لائف, جیسے جس طرح اس نے تمہارے بھائی کو مارا تم بھی اس کو مروا دو. ٹھیک ہے, وہ بندہ ڈیڈ. نمبر 1 آپشن, اس کو کہتے ہیں قصاص. دوسری آپشن ہوتی ہے دیت. دیت ہوتی ہے مطلب یہ کہ اوکے جس بندے نے مرنا تھا وہ مر گیا, ٹھیک ہے, اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ تم اس کو مروا دو جس نے مارا تھا, ٹھیک ہے, مرڈرر کو کل کروا دو. لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ انسٹیڈ آف وہ, فار ایگزامپل کوئی عورت تھی جس کا شوہر مارا گیا, اب ٹھیک ہے اس کا دل تو ایک لحاظ سے ٹھنڈا ہو جائے گا, لیکن اس عورت نے آگے اپنے بچوں کو پالنا ہے, اس نے گھر چلانا ہے, اس نے سب ہزار کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اب اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. سو واٹ شی کین ڈو از دیٹ شی کین ٹیک اے ہینڈسم اماؤنٹ آف منی فرام دا مرڈرر, ٹھیک ہے, تو وہ اتنا بہت سارا اس سے پیسہ لے سکتی ہے جتنا چاہے وہ, اور پھر اس کے بدلے میں جب وہ اس سے پیسے لے لے گی تو پھر وہ مرڈرر کو معاف کر دے گی. ٹھیک ہے, سو دس از دا سیکنڈ آپشن اویلیبل جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ وہ اس کو پورا کا پورا ویسے ہی معاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وداؤٹ ٹیکنگ اینی بلڈ منی اور وداؤٹ کلنگ ہم. صحیح ہے, اور اسی کے بارے میں یہ آ رہا ہے فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ, تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ. کہ اگر بلڈ منی آپ سے وہ ہوا ہے تو پھر آپ ڈیسائیڈ ہوا تو تب آپ نے اچھے طریقے سے وہ پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو مرڈرڈ بندے کے ریلیٹیوز ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم نے یہ کیا کہ پیسے بھی لے لیے اور اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں اب ہمیں یہ بندہ مارنا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کا وہ کرنا ہے, اس سے بس پیسے لے لینے ہیں. اینڈ اس کے بعد یہ پیسے بھی ڈیسائیڈ کس طریقے سے ہوں گے, بالمعروف ہی. معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کامن لا, جو کہ ٹھیک ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے ایک الگ چیز کی ایگزامپل دے رہی ہوں, لیکن وہ آئی ایم شیور یہاں پہ پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح اکثر ہوتا ہے کہ جی جب نکاح کا وہ جب پیسے ڈیسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں نکاح نامہ پہ, دیکھو ذرا میرے مائنڈ, مہر
حق میں ہے, جزاک اللہ خیر, حق میں ہے. جب ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہے جی وہ 32 روپے 8 آنے رکھ دو. اب بھلا اس چیز کی کیا تو کہ وہ جی اس زمانے میں حضور پاک کے زمانے میں رکھا جاتا تھا تو جی اب بھی یہی رکھ دیتے ہیں. تو نو, دس از ناٹ معروف طریقہ. معروف طریقہ ہے کہ آج کل کے زمانے سے دیکھو جتنا اس لڑکے کی ورتھ ہے, جتنا وہ کماتا ہے اور جتنا وہ دے سکتا ہے اس حساب سے, ٹھیک ہے. تو یہ معروف ہی انداز سے کیا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے یہ رول جو ہمیں بتایا گیا نا ویلیویبل ہے اور اتنی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اتنی پریکٹیکلٹی کے اوپر ہے. وہ کیسے کہ آپ سوچیں کہ اگر اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے جس طرح کی پچھلی جو وہ تھی, پچھلی جو امتیں تھیں اس کے اندر کیا تھا, اس کے اندر جو جیوز تھے ان کو صرف اور صرف ان کے پاس آپشن, ہمیں تو 3 آپشن اللہ تعالیٰ نے دی نہیں ہے نا, لیکن جیوز کے پاس تھا صرف اور صرف آپشن نمبر 1. پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں جس کا بھی انمیوٹ ہوا ہوا ہے, تھینک یو. اچھا, جیوز کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن تھی وچ واز قصاص, ٹھیک ہے, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی. جبکہ جو کرسچنز تھی ان کے پاس صرف اور صرف فورگیونگ کی آپشن تھی, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تینوں آپشنز دی, اور ان تینوں آپشن دینے کا آپ یہ سوچیں کہ فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ جب اس میں, اور لا جو اسٹیٹ لا ہے اس کا یہ کام ہے کہ اس نے پورا وہ چلانا ہے, پورا کا پورا ایک کورٹ کے اندر کیس چلے گا, اور اس کے اندر دے نیڈ ٹو the state needs to decide کہ ہاں جی کون بندہ, they need to prove کہ یہ بندہ مرڈرر تھا. اب جب مرڈرر پروو ہو گیا تو اس کے بعد اسٹیٹ کین ناٹ ٹیک دا ڈیسیژن کہ اس بندے کو مارنا ہے یا اس سے پیسے لینے ہیں یا اسے معاف کرنا ہے. دس ڈیسیژن لائز اپون ہو, دا فیملی آف دا مرڈرڈ پرسن. اگر کسی کی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے تو اس کی بیوی اور بچے ڈیسائیڈ کریں گے, کسی کا ہسبینڈ قتل ہوا ہے تو اس کی بیوی ڈیسائیڈ کرے گی, کسی کا بیٹا قتل ہوا ہے تو ماں باپ ڈیسائیڈ کریں گے کیا کہ ہم نے ان تینوں میں سے کیا کرنی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اگلے کو ختم نہ کروا دیں, بٹ سم ٹائمز واٹ دے نیڈ از کہ نہیں یار ہمیں پیسہ مل جائے تو اس وقت یہ ہمارے حق میں زیادہ اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اسی وجہ سے فیملی کے ہاتھوں میں چھوڑ دی, اور اس کے بارے میں اسی لیے اللہ نے یہ بات کہی کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے. اور اس لیے بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی اور صرف اچھا جی اگر قصاص کا ہی سسٹم ہوتا, صرف سوچے نا اگر صرف لائف فار لائف ہی ہوتا تو یہ تو قتل در قتل کا سلسلہ چلتا ہی رہتا نا. ایک بندہ اگلے کو قتل کرتا, پھر وہ اس کو قتل کرنا پڑتا, پھر تو یہ تو قتل در قتل چلتا رہتا. وائل آن دی ادر ہینڈ اگر صرف اور صرف فورگیونگ کی آپشن ہوتی جس طرح کے کرسچنس کا تھا پہلے, تو پھر تو عیاشی ہوگی, کھلی چھٹی ہے, جو جائے جس وقت جس کو قتل کرتا پھر اس کو تو معافی مل جانی ہے. تو دونوں ایکسٹریم سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے لیے ایک رحمت کا انتظام کیا, ٹھیک ہے, کہ ہمیں یہ تینوں آپشنز دی. سم ٹائمز یو فورگیو, سم ٹائمز یو ٹیک لائف, لیکن اس کے ساتھ کیا کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, کہ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے اہل عقل تاکہ تم خوریزی سے بچے رہو. دیکھیے ہم تو ادھر قصاص کیا ہے, لائف فار اے لائف, ایک بندہ نے مارا کسی کو تو اس کو بھی مارنا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ اس موت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر عقل, اس کے اندر زندگی ہے. کیوں اس کو زندگی کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ جو بندہ ایک دفعہ مارے گا نا کسی کو اور اس کو پتا ہوگا کہ جی میں نے تو اب اس کی وجہ سے مر ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جب ایک دفعہ اس کو سزا ملے گی نا تو اگلے دیکھنے والے 10 قاتل پہلے ہی رک جائیں گے, اپنا ہاتھ روک لیں گے قتل کرنے سے, بیکاز دے آلسو نو کہ اگر ہم قتل کریں گے تو حصے میں ہم نے بھی مارے جانا ہے. اس لیے یہ سزائیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ان کو اپلائی کیا جائے. اٹ از بہت آج کل جس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ ڈیتھ سینٹینس کو ختم کر دینا چاہیے, تو بہت زیادہ بروٹل ہے اور یہ تو ایسا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنے ملکوں نے تو ڈیتھ سینٹینس کو ختم کر بھی دیا, ٹھیک ہے, لیکن ہوتا کیا ہے جب ڈیتھ سینٹینس کو آپ ختم کر دیتے ہیں نا تو دین یو لیٹ آل دا مرڈررز لوز,
ان کو پتا ہے کہ جی کیا ہوگا, ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ 10 سال قید ہو جائے گی, 10 سال بھی نہیں ہوگی تو جس قسم کے ہمارے لا سسٹمز ہیں تو وہ تو they can always find work around the law, right. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چند لوگوں کو اگر مار دو گے نا تو تمہارے باقی سارا معاشرہ بچ جائے گا. اس معاشرے کی زندگی ہے. جس طرح جنرل ضیاء کا جب ٹائم تھا تو لاہور میں ہوا تھا نا یہ میرے خیال سے کہ ایک دفعہ ایک کوئی چائلڈ ریپسٹ تھا اور اس نے انارکلی بازار میں اس نے مطلب ان دیٹ ایریا اس نے کسی بچی کا ریپ کیا تھا. وہ بندہ پکڑا گیا اینڈ کین یو امیجن اس کو سر عام پھانسی دی گئی تھی, hanged till death. اینڈ آفٹر دیٹ فار دا نیکسٹ 10 years کسی کا بھی ریپ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ریپسٹ کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے. تو دس از دی امپورٹینس آف اپلائنگ دیز laws which Allah Ta'ala has given. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا. اچھا اب پہلا ہمیں قصاص کا لا مل گیا, اب سیکنڈ لا کے اوپر آ جائیں. ٹھیک ہے جی, سیکنڈ لا کیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ والدین رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرو. اچھا اب یہ جو ہے نا یہ آیت از وصیت کرنے کے بارے میں, یہ پارشلی مطلب سمجھ لیں ہاف آف اٹ منسوخ آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ شروع کے احکامات تھے اس وقت تک سورہ نساء نہیں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, سورہ نساء جب آ گئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا تھا کہ کس کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جب وہ چیز بتا دی تھی اللہ تعالیٰ نے تو اس کے بعد پیپل ور ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دا وصیت فار اینی ون. ٹھیک ہے, لیکن اس میں دیکھو کیا چیز کہی جا رہی ہے, للوالدینی, والدین کے لیے تو سورہ نساء میں بتا دیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں اقربین بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, رشتہ دار بھی آ رہے ہیں. تو میں اس کے بارے میں پھر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ پورے کے پورے مال کی آپ اپنے وہ نہیں کر سکتے, اپنی وہ نہیں لکھ سکتے ہیں اپنی وصیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں آج میری زبان کو اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے, اٹس جسٹ ٹاپنگ. سو یا تو آپ وصیت جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے پورے مال کی نہیں کر سکتے. کتنے کی کر سکتے ہیں؟ 1/3 کی. ٹھیک ہے, 2/3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیلز بتا دی ہیں. صرف 1/3 کی جب بات آتی ہے تو وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جب یہ والی آ گئی تھی نا, جب سورہ نساء آ گئی تھی تو تب حضور پاک نے اس چیز کو کلیئر کٹ بتا دیا تھا کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا. وارث کون ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جن رشتہ داروں کے بارے میں نہیں بتایا گیا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ وہ دیں. اس میں یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے نا, آگے انشاءاللہ سورہ نساء میں ان کو ہم دیکھیں گے ڈیٹیل سے, لیکن جب یہ اللہ نے بتا دیا ہے نا تو اب ان وارثوں کے حق میں نہ کوئی بڑھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کم کر سکتا ہے. یہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں جس طرح جی پاکستانی وہ آگ نامے آئے ہوئے ہوتے تھے کہ جی میں نے فلاں اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں اور یہ میری ہر قسم کی اس سے اب آؤٹ ہے اور میرا I have no relationship whatsoever with my son now. تو ایسا آپ لیگلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر سکتے. آپ کسی اپنی اولاد کو یا کوئی بھی جو آپ کا وارث ہے اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے اپنے ورثے میں سے. اوکے, سو کمنگ بیک ٹو کہ آپ 1/3 کے بارے میں کریں. حقاً علی المتقین, یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے اوپر یہ حق ہے. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے ضرور اپنی اس کی 1/3 مال کی 1/3 مال کی انہوں نے کرنی ہے. اچھا, اب یہ بات آتی ہے آگے کہ پھر جو کوئی بدل ڈالے اس کے بعد جو اس نے سنا اس وصیت کو, تو بس گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے. بے شک اللہ سب جاننے والا اور سب سننے والا ہے. اب کیا ہوتا ہے, دیکھیے جب آپ وصیت کر رہے ہوتے ہیں
کچھ ملکوں میں تو اس طرح پراپر سسٹم ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ آپ اپنی جو ہے وہ ڈیڈ لائر کو بلواتے ہیں, لکھواتے ہیں. پر موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کو ہی وصیت کر رہا ہوتا ہے, یا پھر باپ ہے تو اپنے بیٹوں کو کر رہا ہوتا ہے, یا بیوی ہے تو اپنے ہسبینڈ کو بول رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے نا وصیت, ان کے دل میں آ جاتا ہے کسی قسم کا وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں, یہ وصیت تو ٹھیک ہی نہیں ہے, ہم تو ان کو نہیں دیں گے. فار ایگزامپل بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی اگر فار ایگزامپل اگر باپ نے کہیں کسی چیریٹی میں پیسے دینے کا بول دیا, یا پھر اس نے کہا کہ جی میری طرف سے یہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ فلاں کو دینے ہیں, تو وہ بیٹے جو ہیں وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس وصیت کو بدل دیا. بدلنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے, ادھر وہ اس کے اندر جو نام لکھوائے گئے ہیں وہ نام چینج کرتے ہیں, یا وہ پورا کاغذ ہی بدل دیں, کوئی نئی ول لکھ کے لے آئیں. کسی اور کو تو نہیں پتا نا, باپ از آلریڈی ڈیڈ, باپ کین ناٹ کم ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف, ہے نا. سو کسی بھی طریقے سے ول کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو لیکن اگر ول کو ایسے طریقے سے کوئی چینج کر دے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بدلیں گے نا ول, انہی کے اوپر گناہ ہوگا, ان کو اوپر. اور یہ گناہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ سمیع علیم, تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو, تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. When nobody else was around while the will was being written, who was there? Allah was there. اللہ سب دیکھ رہا تھا, اللہ سب جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا ہے, اور ہوگا جو وصیت کو بدلیں گے, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل میت نے کوئی اچھی چیز کے بارے میں کی تھی, یا پھر اس نے کسی ایسے شخص کو دینے کے لیے کہا تھا پیسے جو کہ بہت غریب ہے, یا پھر اس کو اس کا دل کر رہا تھا, اس نے اس کو دینے تھے, لیکن آپ کے ورثاء نے اس کو چینج کر دیا, تو تب جو بھی اس کو چیریٹی میں دینے کا یا جو بھی اس چیز سے ثواب ملنا تھا نا, وہ میت کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اور ہاں لیکن گناہ جو ہے وہ چینج کرنے والوں کو ملے گا, ٹھیک ہے. یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی. لیکن اب دوسری آپشن کیا ہے, فمن خاف من موص جنفا. پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا گناہ کا. جنفن ہوتا ہے غلطی یا حق تلفی, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کریں کہ اگر اس سے یہ اندیشہ ہے کہ جو وصیت کر رہا ہے وہ شخص غلط وصیت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کسی گناہ کے کام میں لگانے کی وصیت کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا, صلح کرا دے ان کے درمیان, تو نہیں کچھ گناہ اس پر. بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں دوسری آپشن یہ ہے, پہلی میں تو اس نے کی وصیت کی تھی میت نے, اور اس کو چینج کر دیا گیا with the wrong intentions. بٹ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ میت جو وصیت کرنے والا شخص تھا نا, اس نے کسی غلط چیز کے بارے میں وصیت کر دی, ٹھیک ہے. غلط ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہو. فار ایگزامپل ایک بڑا کامنلی کیا جاتا ہے کہ اب جس طرح اگر نواسے ہیں, نواسیاں وہ اس کے وارثوں میں نہیں آ رہے, ٹھیک ہے, بٹ ہی وانٹس in his heart he wants کہ میری بیٹی کو تھوڑا سا زیادہ مل جائے, تو وہ اس نے کہا کہ اچھا جی چلو میرے فلاں جو پلاٹ ہے نا وہ میرے نواسے کے نام لکھ دو, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ نواسے کو اگر وہ اس انٹینشن سے دے رہا ہے نا کہ جی بیٹی کا حصہ بڑھ جائے, تو تب یہ چیز غلط ہے, اوکے. یا فار ایگزامپل اس نے کہہ دیا کہ جی میرے اتنے سارے پیسے جو ہے نا وہ فلاں کسینوں میں لگا دینا, یا پھر پتہ نہیں کسی بھی غلط کام میں لگانے کو اگر بول دیا, ٹھیک ہے, تو تب اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا منی. ایک میں آپ کو سچی وہ بتا رہی ہوں کہ ایک صاحب تھے جو کہ اچھے بھلے دینی شخص تھے, اور ٹورڈز دی اینڈ آف ہز لائف ان کے بیٹے باہر رہتے تھے, اور پھر بیٹوں نے کہا کہ جی آپ ابا جی ہمارے پاس ہی آ جائیں, اور پھر آپ بھی ادھر ہی اسٹیٹس میں میرے خیال سے وہ ان کو بلایا تھا, اور وہ ابا جی ان کے پاس چلے گئے تھے. اور بس ان کی کچھ ایسی آئی تھی کہ
in the last days of his life وہ اتنا دین سے بدل گئے کہ وہ بالکل ہی دین سے پھر گئے, اور اس حد تک پھر گئے کہ انہوں نے اپنی وصیت کی کہ جی جب میں مروں گا تو مجھے دفنایا نہ جائے, مجھے کریمیٹ کیا جائے. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے دفنانے کا, مجھے کریمیٹ کر کے اور میری استھیاں جو ہیں وہ پھر وہ ادھر پودوں میں ڈال دو اور پانی میں بہا دو, تھنگس لائک دیٹ. تو انہوں نے یہ وصیت کر دی. تو اس قسم کی جو وصیتیں ہوتی ہیں جن کا لیٹر آن اس میت کو ہی بہت زیادہ ایشو ہوگا, تو ایسی چیزوں کو کیا ہے کہ ان کے جو ورثاء ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کے اوپر نا بہت بڑے بڑے فیملیز میں ایشوز بن جاتے ہیں کہ بچے پریشان ہوتے ہیں, آدھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بدل دو, آدھے کہتے ہیں ہائے ہائے ہم کیسے بدل دیں, یہ تو ان کی وصیت تھی, ہمیں گناہ ملے گا. تو لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کلیئرلی ہے کہ وہ اس میت کے حق میں اچھی نہیں تھی, یا دیر از سم تھنگ لیگلی رانگ ان دیٹ, تو تب آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف فرمانے والے ہیں. ٹھیک ہے, اور وصیت کے بارے میں حدیث ایک آتی ہے. ہم لوگوں نے نا ایکچولی اس چیز کو بہت سیدھا لے لیا, بڑا سمپل لے لیا ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, کیا فائدہ وصیت کرنے کا, جب مریں گے تو ابھی کون سا ہم مر رہے ہیں, کیا فائدہ. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ جس وقت یہ آیات آئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں ایک رات نہیں سویا تھا جب تک میں نے اپنی وصیت کر نہیں دی تھی. ٹھیک ہے, اور وصیت کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ بے شک اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے بعد تمہیں 1/3 مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے, تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے. دیکھیں نیت وصیت کرنے کا مین فائدہ کیا ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال میں کوئی فائدہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کو بڑھا سکیں. تو بہت دفعہ ہوتا ہے یہ کہ لوگ نا اس بات کے اوپر بڑا اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں زیادہ, بھائی اتنی محنت سے ہم نے مال کمایا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے اس کے اوپر حق کہ میں پوری اپنے مال کی میں وصیت کروں. تو نہیں, اس لیے حق نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حق دیا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو حق کتنے کا دیا ہے؟ صرف 1/3 کا. اس میں مرضی اللہ کی ہی چلے. ٹھیک ہے, اور اس میں حکمت کیا ہے, یہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نوز کہ اللہ نے جن جن کو بھی دلوائے ہیں وہ حصے, اس میں سے لیٹر آن ہمارے ہی حق میں وہ کون سا شخص جس کو پیسے مل رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. مے بی اس وقت ہمیں نہیں نظر آ رہا, ہم چاہ رہے ہیں کہ جی فلاں کو مل جائے, اور وہ فلاں کو جب ملے گا تو وہ بندہ کس جگہ اس پیسے کو لگائے گا اور وہ ہمارے ہی نقصان میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ چیز اللہ کے لیے, اللہ کا کام اللہ ہی پہ چھوڑ دیں. اور ایک لاسٹ چیز جو وصیت سے ریلیٹڈ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, دس از سو امپورٹنٹ فار آل آف اس ٹو لسن, کہ یہ ایک حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے, لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم کرتا ہے, تو اس کے لیے اس کے برے عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے, لیکن وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے, تو اس کے لیے نیک عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے, تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. آپ دیکھیں دس از سچ این امپورٹنٹ تھنگ, کتنی زیادہ بڑی بات ہے. اور یہ ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ کتنا زیادہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جب وراثت کے تقسیم کی باری آتی ہے اور سب, وہ تو آرام سے جی بیٹیوں کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے, اور بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, اور جی بیٹیوں کو تو ہم نے تو جہیز دے دیا, وہ ختم ہو گیا, بس ہو گیا حصہ یہ وہ. لیکن یہ کتنی ویلیویبل, کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اوپر ہمارا جو ہماری عاقبت ہے, ہمارا جنت اور جہنم, وہ ڈپینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو لائٹلی ہمیں نہیں لینا چاہیے ہے. اچھا جی, آگے آ جائیں. اب آتے ہیں آیت نمبر 183, جو کہ آ جاتے ہیں روزے کے احکام. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے جس طرح فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تھے تم سے پہلے, تاکہ تم پرہیزگار بنو. اچھا, اب تھوڑی سی میں آپ کو روزے کے بیک گراؤنڈ بتا دوں. سیام کا از دا پلورل, سنگولر از سوم. ٹھیک ہے, سوم کا لفظ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, روزہ. اب یہ جو عرب تھے نا, مکہ کے رہنے والے لوگ, وہ روزہ خود تو نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ تھوڑی سی ہسٹری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو وہ خود تو نہیں روزہ رکھتے تھے, لیکن وہ اپنے گھوڑوں کو ضرور روزہ رکھواتے تھے.
हाँ, यू हर्ड इट राइट, अपने घोड़ों को रोजा रखवाते थे। वो क्यों? क्योंकि जो अक्सर जो अरब लोग थे उनका उनका काम ही होता था कि वो लूट मार करते थे, और वो जो गुजर रहे होते थे कैरावान्स उनको लूट लेते थे, आपस में जंगें भी उनकी हर वक्त होती रहती थी। तो उस काम के लिए घोड़े उनको बहुत चाहिए होते थे, ठीक है। ऊंट तो बहुत स्लो जानवर होता है, घोड़ा बहुत तेज भागता है, तो ऐसे मौकों पे घोड़े का उनको बहुत फायदा था, ठीक है, कि तेजी से उसमें बैठे लूट मार करें फटाफट वापस आ जाए। लेकिन घोड़ा जहां स्पीड वाला होता है, घोड़े में ये भी है कि घोड़े का अपना बड़ा नाजुक मिजाज जानवर है, और उसकी बड़ी मतलब उसकी बड़ी अपनी एक अकड़ होती है, ठीक। तो वो ये करते थे कि घोड़े के अंदर से उसकी वो नाजुक मिजाजी और उसकी वो अकड़ निकालने के लिए वो घोड़ों से बड़ी एक सॉलिड किस्म की ना एक एक्सरसाइज करवाते थे, एक मुशक्कत करवाते थे। उनको भूखा प्यासा रखते थे और उनके मुंह के ऊपर ना एक कवर जैसा चढ़ा देते थे, जिसकी वजह से वो कुछ खा ना सके, और उस चीज को वो कहते थे सौम। समझ आई? और अब ये जिस घोड़े के मुंह पे उन्होंने ये चढ़ाया हुआ होता था, उस घोड़े को वो ये करते थे कि ताकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और इतनी मुश्किल को झेलने का आदी हो जाए, और जब वो वॉर में हो, ड्यूरिंग वॉर, वो भूख प्यास से किसी मुश्किल से वो वहां से भाग ना जाए, वो ये करते थे कि मुंह पे ये चढ़ा के कवर, और सख्त जब लू चल रही होती थी और जब फुल सैंड स्टॉर्म आ रहा होता था ना, उस वक्त वो घोड़े के ऊपर बैठ जाते थे, अपने आप को तो फुल कवर करते थे, लेकिन घोड़े का मुंह एंड हेड ऑन रखते थे उस स्टॉर्म की तरफ, ठीक है, और उस तेज गर्मी की तरफ, और उसको टर्न नहीं वहां से करने देते थे। और इस वजह से कि अपने आप को तो प्रोटेक्ट किया हुआ होता था, लेकिन घोड़े को नहीं हिलने देते थे, इसलिए और उसको कहते थे कि स्ट्रेट तुम इसी डायरेक्शन में चलते रहो। ये सब करने से क्या होता था कि जो घोड़े को आदत पड़ती थी कि ना उसको गर्मी कुछ कह सके, ना उसको भूख प्यास कुछ कह सके, और सिर्फ जो उसका मालिक उसको कह रहा है ना, वो उस बात को माने। और फिर ऐसे घोड़े को क्या कहा जाता था? ऐसे घोड़े को कहते थे साइम, ठीक है। जो हम रोजा रख के अपने आप को साइम कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला रोजे का हमसे ये काम बेसिकली करवाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो होता था, ये था उनके पास, अरबों के पास सौम का कॉन्सेप्ट। अब बात आ जाए कि ये जो ये वाली आयत आई इसके बारे में, ठीक है, कि तुम ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे फर्ज कर दिए गए हैं रोजे जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे किए गए थे। अब ये कौन लोग हैं जिनका हमसे पहले रोजे फर्ज थे? तो ये थे यहूद। जिस वक्त मुसलमान आ गए थे मदीना में, तो जो ज्यूज थे मदीना में, ये लोग पहले से रोजा रखा करते थे, ठीक है। ये लोग अशूरा का रोजा भी रखते थे। अशूरा इस 10 मुहर्रम, 10 मुहर्रम को पता है ये लोग क्यों रखते थे? क्योंकि इन लोगों को फ्रीडम मिली थी फिरौन से, यस। तो और उसके अलावा ये महीने के 3 दिन, जो 3 मिडिल डेज होते हैं याम बीद, उसमें भी रोजा रखते थे। तो मुसलमानों को, जब मुसलमान इनके पास मदीना आए थे, तो हमें ये अभी पिछले रुकुओं से ये बात याद है ना कि मुसलमान यूज्ड टू प्रे इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ज्यूज यूज्ड टू प्रे, ठीक है। As well as the Muslims were asked to fast on the same days on which the Jews were fasting, okay, which were the 13th, 14th and 15th of the every lunar month. अच्छा, तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि जिस तुम पे फर्ज कर दिए गए जिस तरह फर्ज किए गए थे तुमसे पहले, ताकि तुम परहेजगार, लअल्लकुम तत्तकून। सो रोजा रखने का बेसिक पर्पस क्या है? अटेन तकवा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है अपने जहन में, अभी थोड़ी देर में दोबारा से आएगी। रोजा हम क्यों सबसे ज्यादा रख रहे हैं? ताकि हम मुत्तकी बन सकें, ठीक है। अच्छा, अब आगे उस रोजे की डिटेल्स अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? अय्यामुम मादूदात, कि सिर्फ गिनती के चंद दिन है। कितने दिन हमने अभी काउंट किए थे? 3 दिन, ठीक है। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जो तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो लेटर ऑन उसको काउंट को पूरा कर ले, ठीक है। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिद्यतुन तुआमु मिस्कीन, कि और अगर तुम ऐसा ना कर सको तो एक मिस्कीन को खाना खिला दो, ठीक है। फिर जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी करे तो ये ज्यादा अच्छा है उसके हक में, कि मसलन अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम वो भी कर लो
खाना भी खिला दो और रोजा भी रख लो, तो तुम चाहो तो दोनों काम कर लो, ठीक है। देखिए ये मुसलमानों के पहले पहले अहकामात थे ना रोजा रखने के लिए, तो दीज आर प्रिटी सिंपल, सिर्फ 3 दिन के रखना है तो रखो, नहीं रखना तो चलो पैसे दे दो, ठीक है। और अगर रोजा रखो तो तुम जान लो कि ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा लेट्स रिवाइज, क्या रूल्स मिले थे कि आपने सिर्फ 3 दिन फास्ट करना था और 13, 14, 15 को, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्या ऑप्शंस हैं, अगर आप रोजा नहीं रख सकते या नहीं रखना चाहते तो क्या ऑप्शंस थी। एक तो ये कि या तो दोबारा से रोजे रख के अपना ये 3 दिन पूरे कर लो, नहीं तो किसी गरीब को खाना खिला दो, ठीक है। अब ये बातें आपने अपने ध्यान में रखनी है, ये अभी दोबारा आएंगी। अच्छा फिर क्या बात हुई, फिर ये बात आई कि अब अल्लाह ताला ने पिछली आयत के बाद अब नई आयत में शाहरु रमजान का जिक्र किया। पीछे जो रोजे थे उस वक्त तक रमजान के रोजों की कोई बात नहीं थी, उस वक्त सिर्फ हर महीने 3 दिन रोजों की बात थी। अब अल्लाह ताला रमजान के रोजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक नया हुक्म आ रहा है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, के रमजान का महीना वो है नाजिल किया गया जिसमें कुरान। तो पहली बात जो समझ लें क्या है कि रमजान का महीना जो है वो क्या है, वो कुरान का महीना है। हम जब रमजान के बारे में सोचते हैं तो पहला बात हमारे दिमाग क्या आता है, वाह 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 जी पकौड़े समोसों का मौसम आ गया, रूह अफ़ज़ा पियेंगे, लस्सी सहरी में रोज होनी चाहिए, बना के जल्दी जल्दी जी फ्रीजर में समोसे सारे हम रख रहे होते हैं, जी कबाब बना बना के पहले से रख लो। हमारे लिए तो रमजान का नाम सुनते ये चीज आती है ना। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, के रमजान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। रमजान को अल्लाह ताला एसोसिएट कर रहे हैं किसके साथ, कुरान के साथ। हम रमजान को रोजों का महीना समझते हैं, लेकिन रमजान क्या है, कुरान का महीना है, ठीक है। ये बात बहुत जरूरी है हमारे दिलों में पक्की होने के लिए। और अब अल्लाह ताला कुरान ही के बारे में क्या कह रहे हैं, हुदल लिन्नास, कि वो हिदायत है लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने इसको लोगों के लिए हिदायत बना के भेजा है, ठीक है। आप ये देखिए कि जो ज्यूज थे जो कि मदीना में रहते थे, पहले मुसलमान उनके साथ सेम डायरेक्शन में नमाज पढ़ते थे, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसके बाद उस किबले को चेंज कर दिया। जब चेंज किया तो क्या हुआ था, ज्यूज बहुत हैप्पी हुए थे या गुस्सा हुए थे, गुस्सा हुए थे कि अब ये क्या, ये क्यों हमसे अलग हो रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने अब आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि पहले रोजे सेम रखते थे, अब रोजे भी बदल दिए। तो जब रोजे बदले तो तब वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और रोजे भी क्यों बदले अल्लाह ताला ने, क्यों, क्योंकि शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, इसमें हमने सेलिब्रेट करना है कुरान को। हमारी एक अल्लाह ताला ने हमें एक अलग बुक दे दी, एक रेवलेशन ही अलग, जो कि हिदायत है तमाम लोगों के लिए। जो यहूद थे उनका तो काम ही ये था ना कि वो कहते थे कि हम स्पेशल, हमारी बुक स्पेशल एंड इट इज ओनली एंड ओनली फॉर अस, ये कोई और नहीं पढ़ सकता, ये किसी और के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने कह दिया नहीं, हमारी तो कुरान तो बुक ही वो है जो कि है तमाम लोगों के लिए हिदायत, व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और इसने इसके अंदर रोशन निशानियां हैं हिदायत की और हक व बातिल को अलग करने वाली। क्योंकि वो लोग गलत काम करते थे ना, वो लोग अपनी किताब को छुपाते थे, उसके सही बातें नहीं बताते थे। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि कुरान तो है ही वो जो कि क्लियर 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 डिस्टिंक्शंस बता देता है कि क्या गलत है और क्या सही। सो यहूद को यहाँ पे एक बहुत बड़ा जोल्ट मिला था। और मुसलमानों को क्या हुआ था, Muslim nation got a new identity as a nation, as a separate nation. अभी तक ये था कि हाँ जी चलो मिल मिल के हम और यहूद रह रहे थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने क्या क्लियर कर दिया कि नहीं, मुसलमान एक अलग नेशन है, उनका किबला अलग है, वो अलग दिनों में रोजे रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किताब भी तुमसे अलग है जो कि तमाम लोगों के लिए हिदायत है, ठीक है। सो कुरान इज दिस थिंग, रमजान वो महीना है कि जिसने हमें एक नई नेशन होने की सेलिब्रेशन दी, ठीक है।
فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم اس مہینے میں موجود پائے وہ اس میں روزے رکھے۔ اب دیکھیے پچھلی دفعہ جو پچھلے لاز تھے اس میں کتنے روزے رکھنے تھے؟ 3، ٹھیک ہے، اور اب کتنے روزے رکھنے ہیں؟ اب کتنے رکھنے ہیں؟ 30 یا 29 کے جتنا جو بھی اس مہینے میں پورا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اب ساتھ ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا، تو ہم اس آیت کو I would like to complete it today انشاءاللہ، کہ جو پچھلے ارلی لاز تھے اور اب جو رمضان کے لاز ہیں ان دونوں میں کمپیرزن دیکھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے ہمیں صرف 3 دن کے روزے رکھنے تھے، اب کتنے ہیں کہ پورا کا پورا رمضان کا مہینہ جس کو مل رہا ہے اس نے اس پورے رمضان میں پورے 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر کیا آگے کہا؟ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ پچھلے جو لاز تھے اس کے اندر کیا تھا کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا تو کیا کر سکتے تھے؟ یا آپ کھانا کھلا دیں یا پھر آپ دوبارہ روزے رکھ کے پورے کریں۔ اب کیا کہہ دیا کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا بیمار ہے تو وہ کیا کرے؟ He has to make up for those fasts، اس نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ساری جو سچویشن ہے کہ پہلے 3 دن تھے اب 30 دن ہو گئے، پہلے 2 طریقے تھے میک اپ کرنے کے اب صرف ایک رہ گیا، تو یہ تو مشکل پڑ گئی۔ اب مسلمان تو یہ سوچ رہے تھے دل میں کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ تو ڈبل کام ہو گیا، ہمیں اتنے زیادہ روزے رکھے اور پھر ہمیں مسٹ ہو گیا کہ ہم روزہ رکھنا بھی وہ ہے، ہم کچھ اور کر بھی نہیں سکتے، تو یہ تو ہمیں تو بہت مشکل پڑ گئی۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ نوز کہ جب بندہ پڑھے گا اس کتاب کو اس کے دماغ میں یہی بات آنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے کیا کہہ دیا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، سبحان اللہ کیا ذات ہے، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ دا مومنٹ ہم نے یہ بات سوچی کہ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا یار، روزے رکھنا ہے، اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں اور اس کو میک اپ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، بس پورا رکھنا ہی رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ چیز مشکل نہیں ہے، اس کو تم اپیرنٹلی مشکل سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانیاں ڈالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کے اندر ہمارے لیے آسانی ڈال رہے ہیں۔ اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، جس the last thing that we're going to do today انشاءاللہ، کہ دیکھیں روزہ رکھنے کا کی پرپس کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ابھی پیچھے دیکھا تھا نا کہ روزہ رکھنے کا اصل پرپس کیا تھا؟ تقویٰ اٹین کرنا، ٹھیک ہے۔ تقویٰ جب ہمارا بڑھے گا، تقویٰ سے ہمیں کیا ملے گی؟ جب بندہ متقی ہوتا ہے تو کیا؟ پہلی آیات سورہ بقرہ کی کیا تھی؟ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ یہ اس کتاب میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ روزے رکھوائے، زیادہ روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تقویٰ زیادہ ہوگا، تقویٰ زیادہ ہوگا تو دل میں جب تقویٰ زیادہ ہوگا تو تب آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کا دل زیادہ گائیڈنس کے لیے کھلے گا، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ گائیڈنس ملے گی تو کیا ہوگا؟ جو زیادہ گائیڈڈ ہوتا ہے وہ سیدھی راہ پہ چلتا ہے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتے کرتے ہی وہ مرتا ہے اور آخر اس کی اینڈنگ کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پرومس کی ہوئے ہیں؟ جنتیں بھی پرومس کی ہوئی ہیں، ایز ویل ایز آسانیاں ان دس لائف بھی کی ہوئی ہیں۔ تو اب اگر آپ اس چیز کو بیکورڈز ورک کریں کہ زیادہ روزے رکھنا ہمارے لیے ایونچولی مشکل ہوا ہماری زندگی میں یا پھر آسانی لے کے آیا؟ آسانی لے کے آیا نا۔ زیادہ روزے رکھے تو تقویٰ بڑھا، تقویٰ بڑھا تو گائیڈنس بڑھی، گائیڈنس بڑھی تو اینڈ اچھا ہوا جو کہ فار ایور کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے۔ دس از دا ایز وچ اللہ تعالیٰ وانٹس فار اس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف پولے پولے ہلکے ہلکے کام کر کے زندگی میں اور مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ وانٹس کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت کامیابی کی طرف ہو، نہ صرف آخرت ہماری دنیا بھی بہت اچھی ہو۔ اس وجہ سے اس نے ہمیں یہ روزے رکھوائے اور یہ روزے رکھوا کے اس نے ہمیں پرومس کیا۔
कितनी अमेजिंग बात है, कितना बड़ा एहसान उसने हमारे ऊपर कर दिया कि जब तुम ये सब कुछ करोगे तो तब क्या होगा कि तुम आराम से अय्याशी से यू विल गेट अ गुड एंडिंग। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि अल्लाह ने ये बात हमें फिर कह दी, ठीक है, कि ताकि वाली तुकमिलुल इद्दता, इसी आयत से आगे अब हम आ रहे हैं, ठीक है, वाली तुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम तादाद पूरी करो, ठीक है, कि जब तुम्हें मुश्किल हो जाए, इसके अंदर भी ये है कि मेकअप करना जो है सिर्फ उसके लिए मस्ट है जो कि परमानेंटली बीमार नहीं है या फिर इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं है कि वो रोजा रख ही नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई इतना ज्यादा बूढ़ा है कि नहीं रख सकता, या वो इतना परमानेंटली बीमार है, किसी को ऐसी डायबिटीज है कि वो रखेगा तो उसके लिए लाइफ डेथ का सीन है, किसी का बीपी का इशू है या कोई भी और इशू हो सकता है, ठीक है, तो तब वो क्या करे, तो उसके लिए वही वाली चीज है कि उसने अपना देना है, फिदिया दे देना है, ठीक है, he has that is the way that he can make up, ठीक है। और फिर ये वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम बड़ाई करो अल्लाह की इस पर जो हिदायत उसने तुम्हें बख्शी है। हिदायत कैसे आएगी, इस तरीके से हिदायत आएगी ना, ठीक है, वाला अल्लाकुम तशकुरून। और एंड देखें इसका कितना ज्यादा अल्लाह ताला ने अमेजिंग किया है इस आयत का, कि तुम शुक्र अदा कर सको। शुक्र किस बात के ऊपर? हम जब सोचते हैं तो रमजान के रोजे रखने के ऊपर हम क्या बच्चों को भी समझा रहे होते हैं ना हमेशा कि जी किस चीज का शुक्र हम करते हैं। इस चीज का मोस्टली हम सोचते हैं ना कि जब हम सारा दिन भूखा रहते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि जी देखो बेचारे जो लोग गरीब हैं उनको खाना नहीं मिलता, तो अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने हमें हर वक्त खाना दिया हुआ है, हमें इतनी सारी नेमतें दी हुई हैं और इन चीजों का, तो वो शुक्र तो है ही। लेकिन असल शुक्र जिसका यहाँ पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं वो है कि उलमा कहते हैं जो चीज डायरेक्टली मेंशन्ड है इस आयत में वो क्या है, वो अल कुरान है। अल्लाह ताला ने अभी पीछे इस आयत की स्टार्टिंग ही ये की ना कि शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहि कुरान, कि ये तो वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो जो रियल पर्पस है रमजान का, वो जो रियल आउटकम है रमजान का जो निकल के आना चाहिए, वो ये है कि हम अल्लाह ताला से थैंकफुल हो कुरान के ऊपर, अपना रिश्ता कुरान से हम इतना ज्यादा बढ़ा लें, बना लें इस महीने में कि ताकि हम वाकई में अल्लाह ताला का शुक्र प्रूव हो कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कुरान से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या चीज है जो हिदायत के ऊपर बात आई कि देखिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया हमारे लिए। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा क्या नीड है, हमारी जिंदगियों में सबसे बड़ी हमारी दुआ क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी नीड हमारी क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि ए अल्लाह मुझे हिदायत दे कि मैं सीधी राह पे चल सकूं। तो हिदायत पाने का अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा अरेंजमेंट तो रमजान में नहीं किया हुआ। कि देखिए एक शैतान है जिसने के पक्का वो किया हुआ है कि जी हमसे बैर पाला हुआ है कि इसको बंदे को तो मैंने सही रास्ते से हटा के छोड़ना है, इसको तो मैंने बहका के छोड़ना है, ठीक है। वो हर वक्त हर सेकंड हमारे पीछे लगा रहता है। तो अल्लाह ताला ने नंबर 1 पे तो एक किया, उस पकड़ के उस शैतानों को चेन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमसे रोजा रखवाया ताकि हम दिन के वक्त में अपने नफ्स पे काबू पा सकें, अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकें, अपने तकवा को बढ़ा सकें, ताकि रात में जिस वक्त हम कुरान को सुने तो हमारे दिल इतने ओपन हो चुके हों कि हम उसकी जो गाइडेंस है उसको अपने अंदर ले सकें और इस तरीके से हम हिदायत याफ्ता हो सकें और हिदायत याफ्ता होकर इवेंचुअली अल्लाह की प्रॉमिस्ड जन्नतों में जा सकें। तो क्या ये शुक्र करने का मकाम नहीं है? कितनी बड़ी बात है। हम अगर इस चीज को इस तरीके से समझें तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है रमजान का महीना। हमारी जिंदगियों में तो रमजान इज ऑल अबाउट अफ्तार पार्टीज एंड सहरी पार्टीज एंड पकौड़े, और अब कब फ्राइंग करनी शुरू करनी है ताकि गरम गरम सर्व हो जाएं, और मैंने इतना इस दफा वेट लूज कर लेना है तो मैंने तो इस दफा इतना ज्यादा गेन कर लिया। इन चीजों के अलावा तो रमजान हमारा होता ही कुछ नहीं है। बट दीज
two are the things which Allah Ta'ala wants from us. These are the outcomes which should come from the Ramzan. इंशाअल्लाह अल अजीज अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उन लोगों में से हो सकें जो कि वाकई रमज़ान जब आए तो हम उससे बेहतरीन फ़ायदा उठा सकें, हम वाकई कुरान से अपना रिलेशनशिप जैसा बनना चाहिए वैसा बना सकें और उससे हिदायत पा सकें, और अल्लाह ताला हमें वाकई शुक्रगुजार लोगों में शामिल कर दे। हमारे रमज़ान को ऐसा बनाए वाकई जो कि ना सिर्फ रमज़ान को, हर रोज़ा जो हम रखें उसको ऐसा बना दें कि जो हमारा तकवा को वाकई बढ़ाए। हम सिर्फ सुबह से लेकर रात तक भूखे ना रहा करें, हम वाकई मुत्तकी बन सकें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमने आज जो कुछ पढ़ा है अबाउट दीज अहकामात ऑफ किसास एंड अबाउट दिस दियत, और ये सारा जो विल लिखना है सारा, हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में प्रैक्टिस कर सकें मेरे अल्लाह। तो हम सब के लिए आसानियाँ बनाना, हमारा इधर आना बैठना, इस वक्त को गुजारना, इन बातों को सुनना, इन बातों को बोलना कबूल कर ले मेरे अल्लाह। इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमा दे मेरे अल्लाह, और हम सबको तौफीक दे कि हम इसी तरीके से करते रहें, सुनते रहें और इसको आगे पहुंचाते रहें, अपनी जिंदगियों में इसको अप्लाई करते रहें, और इसका हमें अजर देना मेरे अल्लाह। हम ये जो एफर्ट कर रहे हैं इसको कबूल करना और हमें तौफीक देना कि हम इसको हमेशा कंटिन्यू रख सकें और वाकई ऐसे मुसलमान बन जाएं जैसे आपको डिजायर्ड हैं। हम वाकई ऐसे मुसलमान बन जाएं जो हमें कोई देखे तो उसको नजर आए कि इस्लाम मेरे ऊपर कायम हुआ है, मैं वाकई अल्लाह की गुलाम हूँ, मुझे देख के नजर आ जाए, मुझे किसी को कहना ना पड़े कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी को भी बताना ना पड़े कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मेरे ऊपर नमाज कायम हुई भी नजर आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।